بیانات کے لیے ہمارے چینل اسلامک ویڈیو اونلی کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال الله تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمني على الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد و اصحابہ وبارک وسلم۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن انسانیت نے کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، اس محسن انسانیت نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے۔ محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، دنیا میں آنے والا ہر انسان اپنے گھر کا چند دن کا مہمان ہے۔ دنیا میں آنے والا ہر انسان اپنے گھر کا چند دن کا مہمان ہے۔
جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ کوئی ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہا نہیں ہے اور کوئی ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہے گا نہیں۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان آئے، اپنا وقت پورا کر کے چلے گئے۔ انسان اپنی مرضی سے آتا بھی نہیں ہے اور انسان اپنی مرضی سے جا بھی نہیں سکتا۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی سے چلے۔ انسان کے آنے کا بھی میرے دوست اور بزرگوں ایک وقت مقرر ہے، اور انسان کے جانے کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے علم کے اندر ہے کہ کن لوگوں کو کب دنیا کے اندر بھیجنا ہے اور کن لوگوں کو دنیا سے کب اٹھانا ہے۔ جو وقت آ جاتا ہے تو انسان آ جاتا ہے دنیا کے اندر، اور جو جانے کا وقت آ جاتا ہے تو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور حیات، اس کا جو معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ اگر یہ اپنے ہاتھ میں نہ رکھتے تو کوئی انسان دنیا میں مرنا ہی نہیں چاہتا۔ دنیا میں کوئی انسان بھی مرنا ہی نہیں چاہتا۔ ہر ایک کی یہ تمنا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہوں، مجھے موت نہ آوے، میں مروں نہیں۔ ہر ایک کی یہ تمنا ہے، لیکن موت کے آگے کسی کی بھی نہیں چلتی، کسی کی بھی نہیں چلتی۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، یہاں تک کہ بہت سے بادشاہ تو ایسے گزرے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، جیسے فرعون ہے، اس نے کہا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، خدائی کا دعویٰ کیا۔ قارون ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ بڑے بڑے لوگ آئے، قارون، حامان، شداد، لیکن موت کے آگے کسی کی بھی نہیں چلی، موت کے آگے کسی کی بھی نہیں چلی۔ اپنے زمانے کے نبی نے شداد کو کلمے کی دعوت دی اور کہا کہ کلمہ پڑھ لے، ایمان لے آ، اللہ تجھے دنیا میں آخرت میں کامیاب کرے گا، اور مرنے کے بعد کی زندگی میں اللہ تجھے جنت دے گا، اللہ تجھے جنت دے گا۔ اور پھر جنت کے صفات بتائے کہ جنت کیسی ہوگی، کہ جنت میں ایسے محل ہوں گے، ایسی نہریں ہوں گی، ایسی حوریں ہوں گی، ایسے درخت ہوں گے، ایسے باغات ہوں گے۔ تو شداد کہتا ہے کہ ایسی جنت تو میں بھی دنیا میں بنا سکتا ہوں، ایسی جنت تو میں بھی دنیا میں بنا سکتا ہوں، کہ میرے پاس میں حکومت ہے، میرے پاس میں مال ہے، میرے پاس میں سونا چاندی ہے۔ اور اپنے آدمیوں کو حکم دے دیا نبی کے مقابلے میں کہ بناؤ جنت کو۔ اللہ نے اس کو ڈھیل دے دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھیل دے دی، اس نے بہت بڑی جنت بنائی، باغیچہ لگائے، درخت لگائے، پھل پھول لگائے، نہروں کی جگہ پر پانی کی نہریں جاری کی، حوروں کی جگہ کے اوپر خوبصورت لڑکیوں کو اپنے باغیچے میں کھڑا کر دیا، اور جنت بنائے، سونے چاندی کے محل بنائے۔ ساری جب جنت تیار ہو گئی تو کہا اب دیکھنے کے لیے جانا ہے، کہ اب دیکھنے کے لیے جانا ہے، کہ تکبر سے گھوڑے پر سوار ہوا، اکڑتا ہوا چل رہا ہے، جا رہا ہے۔
جیسے ہی جنت کے اس کے جو بنائی ہوئی جنت کے دروازے کے اندر قدم رکھا ہے اس نے، ایک قدم اندر ہے اور ایک قدم باہر ہے، اللہ کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوتا ہے کہ اس کی روح یہیں پر قبض کر لو۔ خود کی بنائی ہوئی جنت کو دیکھنا خود کو نصیب نہیں ہوا، اسی جگہ کے اس کی روح قبض کر لی گئی۔ کیا کہہ رہا ہے؟ روح جب شداد کی نکالی گئی، سیر باغ ارم کی نہ ان کو ملے۔ روح جب شداد کی نکالی گئی، سیر باغ ارم کی نہ ان کو ملی، ہاتھ ملتا گیا اور کہتا گیا ایسی جنت کا کوئی بھروسہ نہیں، ایسی جنت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ تو موت ایسی چیز ہے میرے دوست بزرگوں، کسی کو نہیں چھوڑتی ہے۔ آدمی موت سے بچنے کے لیے کیسے بھی انتظامات کر لے، اپنے حفاظت کے لیے کیسے بھی آدمی کھڑے کر دے ہوئے، سیکیورٹی کھڑی کر دے ہوئے، گارڈ کھڑے کر دے ہوئے، حفاظتی دستہ اس کے لیے انتظام میں لگا دے ہوئے، لیکن جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا نظام چلاتے ہیں کہ اس کے ہی آدمی سے اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تم موت سے بچنے کے لیے اونچی اور مستحکم دیواریں کھڑی کر دو، موت سے بچنے کے لیے اونچی مضبوط مستحکم دیواریں کھڑی کر دو، موت وہاں آ کر بھی تمہیں پکڑ لے گی، موت وہاں آ کر بھی تمہیں پکڑ لے گی، نہیں چھوڑے گی۔ تو میرے دوست بزرگوں، یہ موت یقینی چیز ہے، آنے والی ہے، ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے ہمیں۔ آج دوسروں کی باری ہے، کل ہماری باری ہے۔ آج دوسرے جا رہے ہیں اس کے تیجے میں، اس کی زیارت میں، اس کے ایصال ثواب کے لیے ہم جمع ہیں، کل ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارے ایصال ثواب کے لیے دوسرے لوگ جمع ہوں گے۔ جانا ہم سب کو ہے، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے چلے گئے، دنیا کے اندر کیسے کیسے بادشاہ گزرے ہیں، اپنی بادشاہت، اپنا ملک و مال، اپنا تخت و تاج، کچھ کام نہیں آیا۔ آج قبروں میں میرے دوست بزرگوں پڑے ہوئے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے کہ کیا حال ہے تیرا۔ ایک زمانے میں جس کا نام چلتا تھا، جس کے نام کا سکہ چلتا تھا، جس کا دبدبہ اور رعب لوگوں کے دلوں پر بیٹھا ہوا تھا، اور آج ان کی قبروں میں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پوچھنے والا نہیں ہے کہ تیرا کیا حال ہے۔ رمضان سے پہلے جانا ہوا احمد آباد جماعت میں، تو وہاں محمود بیگڑا کی قبر کے اوپر گیا میں، جو گجرات کا بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے۔ کیا ان کی جاہو جلالی تھی، کیا ان کے کھانا پینا تھا، کیا ان کا لشکر تھا، ان کی فوج تھی۔ جب قبر کے اوپر گیا تو سناٹا، خاموشی، کوئی نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ محمود بیگڑا تو کس حال میں پڑا ہے، سوئے پڑے ہیں، کیا حال میں ہوں گے اللہ ہی جانتا ہے۔ مجھے وہ شعر یاد آ گیا، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل حج میں لکھا ہے کہ چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، یعنی بادشاہ سلامت جس وقت حکومت کے تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا، گل تھا۔ جی حضور، یہ خدمت کرنے والے نوکر چاکر غلام سارے، ایک شور تھا بادشاہ سلامت کے محل کے اندر، اور آج دیکھو تو خاموشی ہے۔ چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا، گل تھا۔ جب آئے دن خزاں کے تو کچھ نہ تھا جز خار گلشن میں۔ پھرتی کے جب دن آئے، جانے کے دن آئے، تباہی کے جب دن آئے، تو جو گلشن تھا وہاں کانٹے دار جھاڑیاں آج لگی ہوئی ہیں۔ جب آئے دن خزاں کے تو کچھ نہ تھا جز خار گلشن میں، بتاتا باغباں رو رو یہاں گنچا یہاں گل تھا۔ ہم جاتے ہیں نا گھومنے پھرنے کے لیے، لال قلعہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، دہلی جاتے ہیں تو تاج محل دیکھنے کے لیے جاتے ہیں،
وہ گائیڈ بتاتا ہے کہ یہ لال قلعہ ہے، یہ شاہجہاں کا محل ہے، یہاں اکبر رہتا تھا، اور یہاں ان کے بیگمات کے محل ہے، یہ ان کے حمام خانے ہیں، یہ ان کا باورچی خانہ ہے. ارے سب کچھ ہے، لیکن جس محل کے اندر، جس لال قلعے کے اندر جو بادشاہ رہتے تھے وہ آج کہاں ہیں؟ کہ وہ کہاں چلے گئے؟ وہ تو بتاؤ. جلتے تھے جن کے محلوں میں فانوس 1000 رنگ کے، آج اس کی قبر پر نام و نشان کچھ بھی نہیں. آج کی قبر پر نام و نشان کچھ بھی نہیں. موت انسان کو بے بس کر دیتی ہے. جب بادشاہ سلامت کی سواریاں گزرتی تھی تو لشکر ساتھ میں ہوتا تھا، ہتھیار ساتھ میں ہوتے تھے، گھوڑے اور سواریاں ساتھ میں ہوتی تھی. آگے ایک پکارنے والا چھڑی پکارتا تھا، با ادب با ملاحظہ ہوشیار بادشاہ سلامت کی سواری آ رہی ہے. غرور تھا، نمود تھا، تھی ہٹو بچوں کی صدا. آج تم سے کیا کہوں، لحد کا بھی پتہ نہیں. خبر کہاں ہے وہ بھی آج خبر نہیں. چلے گئے دنیا سے. ہزاروں جا رہے ہیں دنیا سے. موت کسی کو نہیں چھوڑتی. سب کے کھیل بگاڑ دیے موت نے. سب کے کھیل بگاڑ دیے. پہلوان کیا کیا پچھاڑے موت نے. کیسے کیسے پہلوان کو پچھاڑا. پہلوان کیا کیا پچھاڑے موت نے. گھر کیسے کیسے اجاڑے موت نے. کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. کتنوں کے کھیل بگاڑے. آدمی تکبر کرتا ہے اپنے مال کے اوپر، اپنے عہدے کے اوپر، اپنے حکومت کے اوپر. ناز کرتا ہے، اکڑتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے. میرے پاس میں ہتھیار ہے، میرے پاس میں حکومت ہے، میرے پاس میں مال ہے، میں کیسے آزادانہ زندگی نہیں گزار سکتا. میں میری مرضی میں آگے سے زندگی گزاروں. مجھے کہنے والا کون ہے؟ نہیں دوست بزرگوں، اللہ کا فرشتہ سر کے اوپر کھڑا ہے. اللہ کا فرشتہ سر پر کھڑا ہے. بنو امیہ میں ایک بادشاہ گزرا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں بادشاہ ہوا ہے جس کا نام ہے یزید بن مالک. یزید بن مالک اس کا نام ہے. ایک دفعہ اپنے حکومت کے تخت پر بیٹھ کر کہنے لگا کہ کون کہتا ہے کہ بادشاہوں کو خوشیاں حاصل نہیں ہوتی. کہ کون کہتا ہے بادشاہوں کو خوشیاں حاصل نہیں ہوتی، بادشاہ خوشیوں کے ساتھ میں دن نہیں گزار سکتے. کون کہتا ہے ایسا؟ کہ آج کا پورا دن میں خوشی میں گزاروں گا. میرے سامنے کوئی ٹینشن کی بات نہیں کرنے کی، کسی کو کوئی غم کی بات نہیں کرنے کی، کوئی فکر کی بات نہیں کرنے کی. آج پورا دن میں خوشی کے ساتھ میں گزارنا چاہتا ہوں. کہ لوگ کہنے کہ بادشاہ سلامت کوئی بری خبر آ گئی، کہیں سے بغاوت ہو گئی، کچھ بھی ہو جاوے، مجھ تک آج کے دن کوئی غم کی خبر نہیں پہنچنی چاہیے. کہ وہ پھر اپنے محل کے ایک کمرے میں چلا گیا. اس کی لونڈی تھی، اس کا نام تھا حبابہ، جسے بہت پیار کرتا تھا، بہت خوبصورت تھی، بہت محبت کرتا تھا اس سے. وہ اپنی بیگموں سے اور اپنی بیویوں سے زیادہ اس لونڈی سے اس کو محبت تھی. اس کو لے کر چلا گیا کمرے کے اندر کہ آج پورا دن میں اس کے ساتھ گزاروں گا. کہ خوشی میں. کہ چلا گیا. بادشاہ سلامت ہے. جب وہ کمرے میں گیا اپنے محل کے اندر تو پھر اس کے پیچھے کھانے پینے کی چیزیں، پھل فروٹ، مشروبات، شربت وغیرہ، وہاں تو ساری چیزیں انتظامات کیا جاتا ہے، ساری چیزیں وہاں پہنچا دی گئی. وہ بادشاہ اس حبابہ کے ساتھ میں خوشی کے ساتھ دن گزار رہا ہے. 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے، 1 بجا، آدھا دن ہو گیا. بادشاہ سلامت خوشی میں دن گزار رہا ہے. وہ بادشاہ اس حبابہ کو، اپنے لونڈی کو اپنی گود میں بٹھا کر اس سے مستی مذاق کر رہا ہے، ہنسی خوشی کی باتیں کر رہا ہے، دل لگی کر رہا ہے. اس سے اپنے ہاتھ سے اس کو فروٹ کھلا رہا ہے، اپنے ہاتھ سے اس کو فروٹ کھلا رہا ہے. انگور کا گچھا ہاتھ میں، ایک انگور اس کے منہ میں ڈالا، کھایا اس نے، وہ ہنس رہی ہے، باتیں ہو رہی ہے. دوسرا انگور اس کے منہ کے اندر ڈالا، وہ کھا رہی ہے، ہنس رہی ہے. تیسرا انگور اس کے منہ کے اندر ڈالا، وہ ہنسنے گئی اور انگور جو تھا اس کے گلے کے اندر سانس کی نلی میں جا کے پھنس گیا. کہاں پھنس گیا؟ سانس کی نلی میں جا کے پھنس گیا. اب آدمی بھائی کھائے پیے بغیر 2-4 دن زندہ رہ سکتا ہے، سانس رک جائے تو کتنی دیر زندہ رہے گا؟ یہ 2-3 منٹ میں تو حبابہ کا کام پورا ہو گیا، کہ ختم ہو گیا معاملہ.
وہ یزید بن مالک بادشاہ جب دیکھا کہ حبابہ مر گئی ہے تو بے چین ہو گیا، چیخیں نکل گئی اس کی، شور مچا دیا اس نے، سارے دوڑ کا ہے، ہوا کیا؟ بادشاہ سلامت کہا حبابہ گئی کہ مر گئی کہ گلے میں انگور پھنس گیا کہ جو دن وہ سب سے زندگی کا خوشی کا دن گزارنا چاہتا تھا وہی دن اس کے لیے زندگی کا بدترین دن بن گیا، وہی دن اس کے زندگی کا اس کے لیے بدترین دن بن گیا، اس کے لیے کر پاگل ہو گیا وہ، اس کی محبت اتنی تھی اس کے دل کے اندر کہ اس نے لاش کو 3 دن تک دفن کرنے نہیں دیا، نہیں اس کو میں دفن کرنے نہیں دوں گا، زبردستی سے بنو امیہ کے سرداروں نے ان کی لاش کو چھین کر اس کو دفن کیا، اور وہ ایسا پاگل ہوا کہ 2 ہفتے کے اندر وہ بھی چل بسا۔ کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، گھر کیسے کیسے اجاڑے موت نے، سروقت قبروں میں اتارے موت نے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، جو کرنا ہے کر لے آخر موت ہے، کسی کو نہیں چھوڑتی، اس لیے کہا ہے کہ اتنی غفلت تیرے لیے اچھی نہیں۔ آج جو ہم غفلت میں زندگی گزارتے ہیں نا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ قربانی، نہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، نہ دین کا کوئی طریقہ ہمارے اندر، آزادانہ زندگی، ساری برائیاں ہمارے اندر، شراب تو کہ ہمارے اندر، جگار تو ہمارے اندر، جھوٹ اور فریب تو ہماری زندگی میں، لڑائی اور جھگڑے ہماری زندگی میں، ساری برائیاں آج ہماری زندگی۔ کون ہمیں کہنے والا ہے ہم جیسے چاہے ایسے جیئیں، جیسا چاہوے ایسا کھاویں، جیسا چاہوے ایسا پیویں، جیسے چاہوے ایسے رہویں؟ کون ہمیں کہنے والا ہے کہ تم ہمیں روکنے والے کون ہو، تم ہمیں کہنے والے کون ہو؟ ہم اپنی مرضی کے مختار ہیں۔ مسلمان کے الفاظ ہے یہ، مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی مرضی پر چلیں گے، حالانکہ ان سے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غلامی کا دعویٰ کرتا ہے، یہ کلمہ پڑھ کر اللہ کی غلامی کا، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا یہ دعویٰ کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں تو اپنی مرضی کے مطابق جیوں گا، مجھے کون کہنے والا ہے؟ تو کیوں دعویٰ کرتا ہے غلامی کا؟ غلام آزاد نہیں ہوا کرتا، غلام ہوا کرتا ہے، غلام تو غلام ہوا کرتا ہے۔ ہم نے اپنا نام رکھ لیا غلام رسول، غلام نبی، غلام محمد، غلام حسین، کیا ہم نے حسین کی غلامی اختیار کی ہے؟ ہم نے رسول کی غلامی اختیار کی ہے؟ ہم نے محمد کی غلامی اختیار کی ہے؟ ہم کس کے غلام ہیں؟ ہم تو اپنی مرضی کے، اپنی خواہشات کے غلام ہیں، اپنی مرضی کے غلام بن گئے۔ کس کے غلام ہیں؟ ہمیں محمد کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کس کے غلام ہیں ہم؟ کس کی غلامی اختیار کی ہم نے؟ میں نے جو حدیث پڑھی شروع کے اندر، اسی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہہ رہے ہیں القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنی علی اللہ۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے، اور آگے فرمایا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے وقوف ہے وہ آدمی، العاجز من اتبع نفسہ ہوا، جو اپنی خواہشات کے اوپر زندگی گزارے، اپنی جی کی چاہتوں کے مطابق زندگی گزارے، وہ بے وقوف ہے، وہ تمنی علی اللہ، اور پھر اللہ سے اچھی امید رکھے۔ ہے نا ہمارا مولا یہی ہے، سارے گناہ کر ڈالنے کے، ساری نافرمانیاں کر ڈالنے کی، پھر امید اللہ سے اچھی رکھنے کی، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو غفور الرحیم ہے۔ یہ کوئی عقل بندی کی بات ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ بیوقوف ہے وہ آدمی جو گناہ کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف زندگی گزارے، اور پھر کہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، بیوقوف ہے وہ آدمی۔ میرے دوست بزرگوں، قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، اور قیامت کے دن پیارے نبی تاجدار مدینہ فخر دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
سب سے زیادہ جو فکر تھی وہ اپنے امت کی تھی کہ قیامت تک آنے والا میرا امتی، میرا کلمہ پڑھنے والا، وہ جہنم سے بچ جاوے، وہ جنت کے اندر چلا جاوے۔ اس کے لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک آپ دنیا میں موجود رہے وہاں تک تو پوری محنت کیا آپ نے انسانیت کو ہدایت کے اوپر لانے کی، انسانیت کو راہ راست پر لانے کی، اور اس محنت کے سلسلہ میں جتنی بھی تکلیفیں آپ کو اٹھانا پڑی اٹھا لی، جتنی بھی تکلیفیں اٹھانا پڑی آپ نے اٹھا لی، اور ایسی ایسی تکلیفیں اٹھائی میرے دوست بزرگوں ہمارے لیے، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے۔ آج تو ہم اتنی تکلیف اٹھانے کے لیے تیار نہیں کہ فجر میں ہماری نیند قربان کر کے ہم صبح کی نماز پڑھیں۔ ہم آج کا مسلمان اتنی تکلیف اٹھانے کے لیے نہیں ہے، تھوڑی نیند قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آج فجر کی نماز ہم پڑھ لیں، مسجد میں جانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں کہ چلو ظہر کی نماز پڑھ لے، عصر کی نماز پڑھ لے۔ آج مسلمان بہت سی جگہ پر ایسے ہیں کہ مہینوں گزر جاتے ہیں مسلمان مسجد میں نہیں آتا۔ کیا اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تکلیفیں اٹھائی تھی کہ ہم دین کو چھوڑ دے، مسجدوں سے اپنے رخ کو پھیر لے؟ میرے دوستو سوچیں، ہم غور کریں، اللہ کے گھر ہے یہ، اس کو ہم آباد نہیں کریں گے اور مسجد میں ہم نہیں جائیں گے اور اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے سامنے نہیں جھکیں گے تو اللہ کیسے راضی ہوگا؟ اور اللہ ناراض ہوگا، اللہ کا نبی کیسے ہم سے راضی ہوگا؟ کیسے راضی ہوگا؟ مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں۔ ایک جگہ کے اوپر بار بار ایک جگہ کے اوپر جو بکری تھی نا مسجد میں گھس جاوے، مسجد میں ایک آدمی کی بکری بار بار آ جاوے، دو چار آدمی گئے ان کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی تیری بکری مسجد میں بار بار آتی ہے، مسجد خراب کرتی ہے، ذرا تو بکری کو ذرا باندھ کے رکھنے کا۔ تو کہتا ہے کہ بکری نہ سمجھے کہ، کیا کہتا ہے؟ بکری نہ سمجھے کہ اس لیے مسجد میں آ جاتی ہے۔ میں کبھی آیا مسجد میں کیا؟ میں آیا، مجھے دیکھا کہ تو بکری تو نہ سمجھے اس لیے آ جاتی ہے کہ اب مسلمان کہہ رہا ہے کہ میں آیا کبھی کہ مجھے دیکھا کہ تو نہ سمجھے بکری کے۔ یہ بھائی سمجھدار ہے، مسجد میں نہیں آتا ہی، اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ رہا ہے۔ جس نماز کے بارے میں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس نماز کو آج یہ امتی چھوڑ کر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، یہ تکلیف پہنچا رہا ہے۔ آج ہم امیدوار ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت کریں گے ہماری، اور ہر ایمان والے کو، ہر کلمہ پڑھنے والے کو یہ امید رکھنی بھی چاہیے، یہ امید رکھنی بھی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے۔ لیکن کب کریں گے؟ دنیا میں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کیا ہوگا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ کرنے کے لیے جان و مال کی قربانی دی ہوگی، اپنے آپ کو کھپایا ہوگا، لگایا ہوگا، تو میرے دوست بزرگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ اگر دنیا میں طریقے چھوڑے ہیں تو ہم دنیا میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ یہاں آتا ہے روایتوں کے اندر کہ ہفتے میں 2 دفعہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، پیر اور جمعرات کے دن، کہ فلانا تمہارے امتی ہے، فلانے شہر میں رہتا ہے، یہ فلاں اس کا نام ہے، یہ پورے ہفتے میں اتنی نمازیں چھوڑی ہے اس نے، اتنے روزے چھوڑے ہیں، اتنے غلط کام کیے اس نے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ہمارا جب رپورٹ پہنچتا ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رنجیدہ ہوتے ہوں گے کہ میرا امتی جس کے لیے میں نے پیٹوں کے اوپر پتھر باندھے، میرے نواسوں کو کربلا کے میدان میں شہید کرایا، میرے چچا حضرت حمزہ کے 11 ٹکڑے کرائے، یہ میری امت جس کے لیے میں نے قربانیاں دی ہے، آج یہ میری امت نمازوں کو چھوڑ رہی ہے، میرے طریقوں کو چھوڑ رہی ہے، میری سنتوں سے ہٹ کر زندگی گزار رہی ہے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوتے ہوں گے؟ کیا دکھ نہیں پہنچتا ہوگا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ سوچیں ہم۔ آج سنتوں کو چھوڑ کر، طریقوں کو چھوڑ کر ہم یوں کہتے اس میں کیا ہو گیا؟ اس میں کیا ہو گیا؟ سنت تو ہے، ارے بھائی سنت تو ہے، یہ پیارا کس کی سنت ہے؟ یہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور کہ سنت تو ہے،
اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ سنت تو ہے، ایک ایک سنت میرے دوست بزرگوں زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، ایک ایک سنت کوئی معمولی چیز نہیں۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو ہم چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں، کیا جواب دیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے ہم قیامت کے دن؟ سنتوں کو چھوڑ کر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر، اور پھر سنتوں کو چھوڑ کر، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر ہم کن لوگوں کے طریقوں کو اختیار کرتے ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ کے نبی کے دشمن ہیں، ان کے طریقے، یہود کے، نصارہ کے، ہنود کے، جو اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان کی ادائیں، ان کی ایکشنیں، ان کا تہذیب، ان کا کلچر آج ہماری زندگی میں آ گیا، ہماری زندگی میں آ گیا۔ آج جو دین پر چل رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو پورا کر رہے ہیں، کملی والا کا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل رہے ہیں، جو جھبا پہن رہے ہیں، جو ٹوپی پہن رہے ہیں، جو داڑھی رکھ رہے ہیں، جو سنتوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، یہ تو سب پرانے لوگ ہیں، اولڈ ہے کہ ہم تو فارورڈ جا رہے ہیں، یہ بیک ورڈ ہے کہ کیا کہتے ہیں؟ یہ سب بیک ورڈ ہے کہ پچھات ہے کہ ہم فارورڈ جا رہے ہیں۔ جو ہم، ہماری سوسائٹی، ہمارا کلچر، ہم تو وی آئی پی لوگوں کے ساتھ میں رہتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے محلے میں، دینداروں کے محلے میں آج کیا جدید طبقہ رہنا پسند نہیں کرتا، یار ایسے محلے میں کیا رہنا، یہاں ٹوپی جھبے والے ہو، اپنے تو جاویں اس سوسائٹی میں جہاں پر سب وی آئی پی لوگ رہتے ہیں، بڑے لوگ رہتے ہیں۔ سنتوں کو چھوڑ کر اس میں ہم کو مزہ آ رہا ہے۔ قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ کیا زندگی لے کر جائیں گے ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ ایک لڑکا چوری کرتا ہے، باپ کو پتا نہیں ہے، لڑکا یوں سمجھتا ہے کہ میرے باپ کو خبر نہیں کہ میں چوری کر رہا ہوں۔ جب اس لڑکے کو پتا چل جاتا ہے کہ میرے باپ کو خبر پڑ گئی کہ میں چوری کرتا ہوں، تو وہ لڑکا باپ کے سامنے جاتے ہوئے شرماتا ہے، نہیں شرماتا؟ شرماتا ہے کہ میرے باپ کو خبر پڑ گئی۔ ہم پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کریں، قیامت کے دن کس منہ سے اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہوں گے ہم؟ کس منہ سے کھڑے ہوں گے ہم؟ ایک لڑکا دارو پی رہا ہے، باپ کو خبر نہیں ہے، ماں کو خبر نہیں ہے، وہ یوں سمجھتا ہے کہ میرے ماں باپ کو خبر نہ ہے کہ میں دارو پی رہا ہوں، گھر میں اچھے طریقے سے رہ رہا ہے، لیکن جب اس کو پتا چل گیا کہ میرے ماں باپ کو خبر پڑ گئی کہ میں دارو پی رہا ہوں، تو اس کو ماں باپ کے سامنے جاتے ہوئے شرم آئے گی، وہ شرمائے گا، میرے ماں باپ کو پتا چل گیا۔ آج ہم پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑے، قیامت کے دن کس منہ سے اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہوں گے ہم؟ سوچیں، ہم غور کریں۔ آزاد زندگی ہماری، کیا ہمیں قیامت کے اوپر یقین نہیں ہے؟ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہونے کے اوپر یقین نہیں ہے؟ ہمیں حوضے کوثر کے اوپر یقین نہیں؟ یہ سارے مرحلے ہمارے سامنے آنے والے نہیں ہیں، یہ سب آنے والا ہے ہمارے سامنے۔ جن لوگوں کو یہ فکر تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کیا منہ دکھاؤں گا، وہ کیسے کیسے دعائیں کرتے تھے۔ علامہ اقبال نے کیا کہا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن تو میرے گناہوں کو معاف کر دینا، تو غنی ہے، تو بے پرواہ ہے، تو معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے، قیامت کے دن میرے گناہوں کو تو معاف کر دینا۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ اگر تجھے گناہ معاف نہیں کرنے ہیں اور میرا حساب لینا ہے تو اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا حساب مت لیجیے کہ مجھے شرمانا نہ پڑے گا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے شرمانا نہ پڑے گا۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، علامہ اقبال کہتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہے من پذیر۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہے من فقیر۔ یا اگر بینی حسابم نہ گزیر، یا اگر بینی حسابم نہ گزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اے اللہ جب تو حساب لینا، تو ایک تو حساب نت لے میرا تو مجھے معاف کر دینا، لیکن اگر تجھے حساب لینا ہے میرا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا حساب مت لیجیے، میں میرے نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ہم نے کبھی سوچا یہ؟ ہم نے کبھی غور کیا کہ کیا معاملہ ہوگا ہمارا وہاں پر؟ کس حال میں ہم اللہ کے نبی کے پاس میں پہنچیں گے؟ آج کپڑوں میں ہماری سنتیں نہیں، شادی بیاہ میں سنتیں نہیں، طریقے نہیں ہیں، موت میت میں طریقے نہیں ہیں، لباس میں تراش میں طریقے نہیں ہیں۔ یہ سنت
ایک ایک سنت کتنی قیمتی ہے، طریقے نہیں ہماری زندگی، اس میں کیا ہو گیا کہ ایک شاعر گزرا ہے مرزا بے دل، اس نے دین کے بارے میں بہت اچھی اچھی شاعری لکھی ہے فارسی میں. وہ شاعر کی جو کتاب تھی وہ ایران کے ایک شاعر کے ہاتھ میں آ گئی جس میں بہت اچھی اچھی باتیں لکھی ہوئی تھی. تو اس ایران کے ہاتھ میں جب یہ مرزا بے دل کی شاعری کی کتاب آئی تو یوں سمجھا کہ بھائی کوئی بہت اللہ والا لگتا ہے کہ. تو ایک دفعہ وہ آیا ہندوستان میں تو کہا کہ چلو اس شاعر سے ملنا چاہیے، مرزا بے دل سے، جس نے اتنی اچھی اچھی شاعری دین کے بارے میں لکھی ہے کہ. اور گھر پہ گیا تو بھائی گھر پہ تو نہیں ہے، ڈھونڈتا ڈھونڈتا بھائی کہاں گئے تو بھائی حجام کی دکان کے اوپر گئے. جب حجام کی دکان پر گئے تو وہ تو صاف کرا رہے تھے، وہ صاف کرا رہے تھے، سنت کو نکال رہے تھے، چہرہ صاف کرا رہے تھے. وہ ایرانی شاعری حیرت میں پڑ گیا کہ میں تو یوں سمجھاتا کہ کوئی دیندار آدمی ہوگا، لیکن یہ تو اللہ کے نبی کی سنت کو مٹا رہا ہے. تو اس نے تعجب سے پوچھا اس مرزا بے دل سے، آگا ریش می ترازی، ارے آپ جناب آپ داڑھی مڈاتے ہیں کہ آپ داڑھی مڈاتے ہیں کہ. تو اس نے کیا کہا، آرے ریش می تراسم والے دل کسے نمی خراسم، کہ میں داڑھی تو مڈاتا ہوں کسی کا دل تو نہیں دکھاتا. کیا کہا، داڑھی تو میں مڈاتا ہوں میں کسی کا دل تو نہیں دکھاتا. آج ہم بھی یہی کہتے ہیں بھائی ہم جگار رمتے ہیں، ہم شراب پیتے ہیں، ہم چوری کرتے ہیں، ہم کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچاتے، تمہارے سے اچھے ہیں کہ ہم کے. ہم بھی یہی کہتے ہیں. تو کہ آرے رسمی تراسم والے دل کسے نمی خراسم، کہ میں داڑھی مڈاتا ہوں کسی کا دل تو نہیں دکھاتا. تو اس نے کیا جواب دیا ایرانی شاعر، ولے دل کسے نمی خراسم ولے دل رسول اللہ می خراسی، ارے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر چھرا پھیر رہا ہے. تو کہتا میں کسی کے دل کو دکھا رہا ہوں، اس سے کس کا دل دکھے گا؟ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھے گا کہ میری سنت کو صاف کر رہا ہے اور گٹر کی نالیوں میں ڈال رہا ہے، پیسے خرچ کر کے سنت کو ذبح کر رہا ہے، کاٹ رہا ہے. کہ دوستو بزرگوں، عبرت کا مقام ہے ہمارے لیے، ہم غفلت میں نہ رہے. ایسی غفلت تیرے لیے اچھی نہیں. دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر ہے یہ دنیا بستی نہیں، جائے عشق و عشرت و مستی نہیں. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. زندگی پوری ہونے والی ہے، دنیا سے ہمیں جانا ہے. میرے دوست بزرگوں، یہ دنیا کی چمک دمک، یہ دنیا کا نقش و نگار، یہ دنیا کا مال دولت، یہ سارے کو دیکھ کر ہم دھوکے میں پڑ گئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے. دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے. یہ اس سے دھوکے میں مت پڑو. یہ فانی دنیا نے کسی کو ساتھ نہیں دیا اور یہ کسی کو ساتھ نہیں دے گی. اس نے دنیا نے کسی کو ساتھ نہیں دیا اور کسی کو ساتھ نہیں دے گی. کسی کو ساتھ نہیں دیا. اس لیے کہا ہے حسن ظاہر پہ تو اگر جائے گا منقص سانپ ہے ڈس جائے گا. یہ سارا حسن ظاہر ہے. چمک دمک دنیا کی جو دکھ رہی نا، یہ بڑے بڑے بنگلے، یہ بڑے بڑے فیکٹریاں کارخانے، ہاں یہ بڑے بڑے محلات، یہ بڑے بڑے دنیا کے اندر یہ گارڈن باغیچے، جو کچھ نقش و نگار نظر آتا ہے یہ سب حسن ظاہر ہے. حسن ظاہر پہ تو اگر جائے گا منقص سانپ ہے ڈس جائے گا. ایک سانپ کی طرح سے یہ نقشے والا سانپ ہوتا ہے، سانپ کے اوپر نقشے ہوتی ہے، ڈیزائن ہوتی ہے، چمک ہوتی ہے. اگر کوئی نادان اس کو پکڑ لے تو بھائی اچھی چیز ہے، چمکدار ہے، لائٹ والی ہے، پٹا ہے، ایسا سمجھ کے اگر پکڑ لے گے تو کیا ہوگا؟ سانپ ڈس جائے گا. اس یہ دنیا ایسی چیز ہے. منقص حسن ظاہر پہ تو اگر جائے گا منقص سانپ ہے ڈس جائے گا. عالم فانی سے اگر دھوکہ کھائے گا یاد رکھ غافل ایک دن پچھتائے گا. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. میرے دوستوں کو یہ زندگی ہے دنیا کی، ایک دھوکہ کا گھر ہے، ایک فریب کا گھر ہے. یہ اس دنیا کی زندگی نے ہزاروں انسانوں کو دھوکے میں ڈالا. تکبر، گھمنڈ، بڑا، یہ ساری چیز اسی سے آتی ہے. ہمیں آخرت کو سامنے رکھنا ہے، ہمیں مرنے کے بعد کی زندگی کو سامنے رکھنا ہے، ہمیں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو سامنے رکھ کے چلنا ہے. میں نے کہا نا حضور نے ہمارے لیے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی.
कैसी कैसी मुसीबतें झेली हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक दीन पहुंचाने के लिए करके, हमको राह रास्ते के ऊपर लाने के लिए करके। दुश्मनों ने आपको कैसा सताया। अबू जहल ने पूरी जिंदगी अबू जहल ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत की है और कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ न पहुंचाई हो। इसने एक दफा उसने एक प्लान बनाया। अबू जहल ने क्या प्लान बनाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज तो इनको मामला ही पूरा कर देगा। क्या करा उसने, अपने मकान के सामने एक खड्डा खोदा, अपने मकान के सामने एक ऊंडा खड्डा खोदा और उसके ऊपर छोटी छोटी लकड़ियां रख दी, उसके ऊपर घास फूस रख दिया और उसने ऐलान कर दिया मक्का के अंदर कि अबू जहल बीमार हो गया है। देखो वो भी दुश्मन भी जानते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों से कितने हमदर्दी करते हैं, चाहे दुश्मन हो, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलेगा कि अबू जहल बीमार है तो मैं चाहे दुश्मन हूं, मुझे देखने के लिए आएंगे। ऐसे हमदर्दी थी। इसलिए वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं, आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। आपने किसी के लिए बद्दुआ नहीं की, बहुत सताया लोगों ने, किसी के लिए बद्दुआ नहीं किया आपने, बल्कि काम आए लोगों के, तकलीफ देने वालों को माफ कर दिया आपने। ऐसा माफ किया, ऐसा माफ किया कि आज हम ऐसा सोच नहीं सकते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा माफ करेंगे। आज तो हम बदला लेने के लिए तैयार हैं। किसी ने गाली दे दी तो जहां तक उसका बदला न ले ले उसका पीछा नहीं छोड़ते। किसी ने थप्पड़ मार दी, जहां तक उसका बदला न ले उसका पीछा हम नहीं छोड़ते। किसी की सताया, कोई तकलीफ दे दी तो हम जिंदगी भर उसे किना अदावत रखते हैं। सामने वाले आदमी की भूल हो गई, वो बेचारा हमारे पैर पड़ता है, अरे भाई मेरी भूल हो गई, मुझे माफ कर दो, लेकिन इतना घमंड है, इतना तकब्बुर के माफ करने के लिए तैयार नहीं होते। नहीं करूंगा माफ, क्यों तूने तकलीफ दी? अरे भाई भूल हो गए, क्यों भूल हुई के माफ करने के लिए तैयार नहीं है। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम नहीं है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो माफ किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सिलमन क़तअत वाफ़ु अम्मन ज़लमत, जो तुझसे ताल्लुक तोड़े उसे ताल्लुक जोड़। किसने कहा? कमले वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, जो तुझसे ताल्लुक तोड़े उसे ताल्लुक जोड़। सिलमन क़तअत वाफ़ु अम्मन ज़लमत, और जो तेरे ऊपर जुल्म करे उसको तू माफ कर दे, जो तेरे ऊपर जुल्म करे उसको तू माफ कर दे। आज तो माफ करना, हम खुद जुल्म करते दूसरों के ऊपर। आज हमारा पड़ोसी हमसे इत्मीनान में नहीं रहता, हमारा पड़ोसी हमारे से मुतमईन नहीं है। आज हमारा भाई हमारे ऊपर भरोसा नहीं करता, आज हमारा बाप हमारे ऊपर भरोसा नहीं करता, आज हमारा दोस्त हमारे ऊपर भरोसा नहीं करता। ऐसी जिंदगी खराब हो गई हमारी। आज लोग हमसे खौफ खा रहे हैं, डर रहे हैं कि भाई इसका पड़ोस अच्छा नहीं, इससे टकराना अच्छा नहीं, इससे दूर रहना अच्छा। क्यों? हमारे अखलाक इतने बिगड़ गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया सिलमन क़तअत, जो तुझसे ताल्लुक तोड़े उसे ताल्लुक जोड़। वाफ़ु अम्मन ज़लमत, जो तेरे ऊपर जुल्म करे तो उसको माफ कर दे, माफ कर दे। अबू जहल भी जानता था कि अल्लाह के नबी आएंगे मुझे देखने के लिए, तो इसने ऐलान कर दिया, झूठी बात चला दी मक्का के अंदर कि अबू जहल बीमार हो गया। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों तक ये बात पहुंची तो कहा कि अबू जहल बीमार हो गया है, देखने जाना चाहिए। कि दुश्मन है तो क्या हुआ, शायद हो सकता है कि यही घड़ी उसके अल्लाह ने हिदायत के लिए रखी हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगे, दुरूद शरीफ पढ़ने की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल के घर की तरफ जाने लगे। अल्लाह के नबी को पता नहीं है कि इस मरदूद ने क्या काम कर रखा है वहां घर के दरवाजे के आगे। चले अल्लाह के नबी जा रहे हैं अबू जहल को देखने के लिए। उस खड्डे के करीब आ गए जहां पर अबू जहल ने खड्डा खोदकर उसके ऊपर वो घास वगैरह डाल दिया था। खड्डे के करीब आ गए। अबू जहल भी देख रहा है कि मेरा प्लान के अंदर मैं कामयाब हो रहा हूँ। देखो मोहम्मद आ रहे हैं, और घर के अंदर से देख रहा था शैतान कि आ रहा है मोहम्मद, अभी आएगा, खड्डे में गिरेगा। वो दूर से अंदर से देख रहा था खिड़की में से। अल्लाह के करीब आ गए, खड्डे के बिल्कुल करीब पहुंच गए कि ऊपर से जिब्रील सल्लल्लाहु आ गए, और जिब्रील सल्लल्लाहु आकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को पकड़ लिया और कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे मत बढ़िए, यहाँ इस दुश्मन ने तुम्हारे लिए ये काम कर रखा है, ये काम कर रखा है, खड्डा खोद रखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जिब्रील आ गए, कह दिया, वापस मुड़ गए। वो देख रहा है कि मोहम्मद तो पीछे जा रहे हैं, कि
آ نہیں رہے. اب اس کا پلان فیل ہو رہا تھا. وہ بھاگا جلدی, ارے محمد کہاں جا رہے ہو, ارے آؤ آؤ کر کے. وہ جیسا باہر بھاگا کھڈے کے اندر وہی گر گیا. ابو جہل کھڈے میں گر گیا. اب اندر سے شور پکار ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے. شور پکار ہو رہی, لوگ سارے جمع ہو گئے. کیا ہو گیا, کیا ہو گیا, ہمارے سردار کو کیا ہو گیا کہ بھائی کھڈے میں گر گئے, بھائی نکالو اس کو. کہ اب لوگوں نے رسی ڈالی, ارے پکڑ اس کو, ہم نکال لے تجھے. لوگوں نے رسی ڈالی نکالنے کے لے کر کے, کہ پکڑ اس کو, ہم تجھے کھینچ لے. جب رسی ڈالی اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہی ہے. ابو جہل کے ہاتھ میں رسی نہیں آ رہی ہے. ارے بھائی ٹوکی پڑ رہی ہے, نہیں آ رہی ہے رسی کے. اور دوسری رسی اس کے ساتھ میں باندھو کے, دوسری رسی اس کے ساتھ میں باندھی, اور بھی اس کے اندر اتاری. کہا اگر آپ پکڑ لے, کہا کہ اب بھی نہیں آ رہی ہے ہاتھ میں. کیا تیسری رسی باندھی. جتنی رسیاں باندھتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کھڈے کو گہرا کرتا جاتا ہے. رسی ہاتھ میں نہیں آ رہی ہے ابو جہل کے. سارے پریشان ہو گئے کہ اس کا کیا کرنا. ہے ابو جہل اندر کھڈے میں سے آواز دیتا اور کہتا ہے, ارے تم ساری دنیا کی رسیاں جمع کر لو, میں نہیں نکل سکوں گا جب تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر مجھے نہ نکالیں گے. ان کو بلاؤ تو میں نکلوں گا, ورنہ نہیں نکل سکتا. اب لوگ گئے خوشامد, حضرت آ جائیے نا, آپ ذرا تشریف لائیے نا, ذرا ابو جہل کی بھول ہو گئی, ایسا نادان تھا, کر ڈالا نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشامد کرنے لگے. وہ تو رحمت للعالمین تھے, وہ تو دشمنوں کو معاف کرنے والے تھے, وہ کہاں بدلہ لینے والے تھے. آ گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آئے کھڈے کے پاس میں کھڑے رہے. ابو جہل کھڈے کے اندر ہے, اندر سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نکالو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کھڈے کے اوپر کھڑے رہ کر کیا ہیں, ابو جہل میں تجھے نکالوں گا, لیکن آج بھی سمجھ میں آتی ہے میری بات, کلمہ پڑھ لے, قیامت کے دن اور مرنے کے بعد کی زندگی میں تجھے جنت کے اندر پہنچا دوں گا. میری بات مان لے, کلمہ پڑھ لے گا تو غرض تھی اس کو. اندر کہتے کہ ہاں پڑھ لوں گا, تو مجھے نکال تو دو گے. اس کو غرض تھی, مطلب تھی اس کو. آدمی کو جب مطلب ہوتی ہے تو سب کچھ کر لیتا ہے. اور آج پوری دنیا مطلبی ہے میرے دوستوں. آج ہر ایک کو مطلب کی لگی ہوئی ہے. اس کو مطلب تھی, کہا کہ آپ نکال لو تو صحیح. یار نبی رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس کھڈے کے اندر ڈالا اور کہا کہ لے ابو جہل میرے ہاتھ کو پکڑ لے. ابو جہل نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھینچ کے باہر نکال دیا, باہر نکال دیا. جیسے باہر آ گیا, کملی والے آقا صلی اللہ سے کہا کہ ابو جہل پڑھ لے کلمہ, کیا ارادہ ہے. تو کیا جواب دیتا ہے, خبیث شیطان مردود کیا جواب دیتا ہے. یوں کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج مجھے پتا چلا کہ تم تو بہت بڑے جادوگر ہو گئے. اللہ نے ہدایت نہیں لکھی تھی اس کی, آج پتا چلا کہ تم تو بہت بڑے جادوگر ہو گئے. نہیں ملی ہدایت. یہ تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے دوست بزرگ, جس سے آج ہم کوسوں دور ہیں, جسے آج ہم کوسوں دور ہیں. آج اسلامی تعلیمات سے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آج ہم دور چلے گئے. نہ نبی والے اخلاق ہیں, نہ نبی والے اعمال ہیں, نہ نبی والے طریقے ہیں میرے دوست بزرگوں. آج زندگی ہماری بالکل آزاد, بالکل آزاد, کوئی عمل نہیں زندگی کے اندر. صرف ہم دوست بزرگوں معاف کرنا ایک نام کے مسلمان رہ گئے ہیں, نام کے مسلمان. کوئی صفات نہیں ہمارے اندر, کوئی خوبیاں نہیں ہمارے اندر, ساری برائیاں ہمارے اندر. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ دین کے پیچھے ہم نے محنت نہیں کی, دین کے پیچھے ہم نے قربانی نہیں دی, دین کو زندگی میں لانے کے پیچھے میرے دوست بزرگ ہم نے جان مال نہیں لگایا. ہم پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر, ہوشیار ہوئے اس وقت سے لے کر آج دن تک ہمارا جان مال اس دنیا کے پیچھے لگ رہا ہے. پیدا ہوئے تو بھی کہاں, کھیتی باڑی میں, دکانوں کے نقشوں میں, گھر کے گندے ماحول میں, اور اسی ماحول میں ہم چل رہے ہیں. اسی ماحول میں ہم جو باغیچوں میں کھیتی باڑی میں رہتے ہیں وہاں پیدا ہوئے, وہیں بچپن گزرا, وہیں لڑکپن گزرا, وہیں جوان ہوئے, وہیں شادیاں ہوئی, وہیں بچے ہوئے, اور اسی 2 5 10 15 بیگھہ زمین کے اندر ہم بوڑھے ہو گئے اور قبر کے کھڈے میں چلے گئے. کیا دین ہے, کیا اسلام ہے, کیا مذہب ہے, اسلامی تعلیمات کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی, صحابہ کرام کی زندگیاں کیا تھی, اولیاء اللہ نے کیا قربانیاں دی, اور ان لوگوں نے کیسی زندگی گزاری, کچھ پتہ نہیں, کچھ پتہ نہیں, کچھ پتہ نہیں ہمیں. مسلمان کی زندگی ایسے نہیں ہوتی. کوئی 10 15 فٹ کی دکان لے کر بیٹھ گیا,
किसी को सर्विस मिल गई तो पूरी ज़िंदगी उसने सर्विस में खपा दी। 60, 70, 80 साल की कीमती ज़िंदगी थी जो अल्लाह ने आखिरत को बनाने के लिए दी थी, तो बस मेरी सर्विस, मेरी नौकरी, मेरी सर्विस, मेरी नौकरी, इसके पीछे न नमाज, न रोज़ा, न ज़कात, न हज, न कुर्बानी, न सुन्नतें, न तरीके, कुछ नहीं, मेरी नौकरी के। इसकी ज़िंदगी खबर है हमारी। हालांकि ये ज़िंदगी हमारी नहीं, हमारी ज़िंदगी तो बहुत आगे है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। तो शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। इसी रोज़ो सब में उलझ कर न रह जा, तेरे ज़मीन व मकान और भी है। इसी रोज़ो सब में उलझ कर न रह जा, तेरे ज़मीन व मकान और भी है। तेरी ज़िंदगी इतनी महदूद नहीं है। तू तो आलमी नबी का आलमी उम्मती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे पूरी दुनिया के लिए, क़यामत तक आने वालों के लिए नबी है, ऐसे ये उम्मत पूरी दुनिया के लिए उम्मत है, आलमी उम्मत है ये। हमारा काम तो ये था कि हम जो काफिर हैं, जो मुशरिक है, जो बूतों की पूजा करते हैं, उसको जाकर हम कलमा पढ़ाते हैं, हमारी तो ये जिम्मेदारी थी। लेकिन आज नौबत आ गई, आज इस हद तक पीछे हट गए कि आज हमें कलमा पढ़ाने की ज़रूरत पड़ गई, आज हमें मुसलमान बनाने की ज़रूरत पड़ गई। वरना हमारी जिम्मेदारी तो ये थी कि हम काफिरों को और मुशरिकों को जाकर कलमे की दावत देते, जैसे औलिया अल्लाह ने किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर रहमतुल्लाह अलैह जब यहाँ आए हैं राजस्थान में, तो वहाँ किसकी हुकूमत थी? कोई मुसलमान इस्लामी हुकूमत थी, कुफरिस्तान था, पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी, और वहाँ पर कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं था। वहाँ आकर एक जिम्मेदारी समझे थे कि अल्लाह के कलमे को बुलंद करना मेरी जिम्मेदारी है। इसकी वजह से उन्होंने अपना वतन संजर को छोड़ा। और उस ज़माने में जबकि न हवाई जहाज़ थे, न हेलीकॉप्टर थे, न तो ट्रेनें थी, न कारें थी, घोड़ों पर और ऊँटों पर बैठ कर जंगलों का सफ़र पूरा करना पड़ता था। ऐसे ज़माने में संजर से लेकर बगदाद से लेकर यहाँ हिंदुस्तान में आया, अजमेर में आया, एक कलमे को बुलंद करने के लिए कि कुफरिस्तान में जाकर अल्लाह के कलमे को बुलंद करना है। ये अपनी जिम्मेदारी को समझते थे मेरे दोस्त बुजुर्गों, और यहां आकर अजमेर में आकर मेहनत की। हमने क्या कुर्बानी दी? हम अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं, हम घर से मस्जिद जाने के लिए तैयार नहीं है। और लोगों ने इतना लंबा चौड़ा सफर किया अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए, कुफार और मुशरिकीन को कलमा पढ़ाने के लिए करके। यूं लिखा है कि ढाका से लेकर अजमेर तक का ख्वाजा साहब ने सफर किया है, तो 90 लाख आदमी आपके हाथ पर मुसलमान हुए हैं। हमने कितने को मुसलमान किया? हम तो अपनी मुसलमानी जाहिर करते हुए शर्माते हैं, हम तो अपने मुसलमान होने को जाहिर करते हुए शर्माते हैं। और उन लोगों ने कुफरिस्तान में आकर 90 लाख आदमियों को मुसलमान बनाया। हमने कितने को मुसलमान किया? हम तो शर्माते हैं। एक आदमी कह रहा था कि मैं तो मेरे ऑफिस में ऐसे रहता हूँ, क्या कह रहा है? देखो, मुसलमान कह रहा है, मैं तो मेरे ऑफिस में सर्कल में ऐसा रह रहा हूँ कि कोई मुझे पहचानता नहीं कि भाई मुसलमान है क्या। फख्र करता है कि मैं मुसलमान को मुझे पहचान नहीं सकता है। और मुसलमान अपनी पहचान को छुपाने के लिए अपनी दुकानों में हिंदुओं की मूर्तियों के फोटो रखते हैं कि ग्राहक आवे के गैर मुस्लिम को पता न चले कि मुसलमान की दुकान है। मूर्तियां रखते हैं, घरों में, दुकानों में रखते हैं, कैलेंडरों में मूर्तियां रखते हैं, मूर्तियों वाले कैलेंडर रखते हैं ग्राहक को खींचने के लिए कि ये समझे कि पटेलिया की दुकान है, ये समझे कि अपने वाले की दुकान है। और यूँ कहते हैं मैं तो अपनी दुकान में ऐसा रहता हूँ कि कोई पहचान नहीं सकता, क्या सब कोई भी आता है ना, हाँ भाई अपने वाले, सब आप अपने वाले हैं, सब अपने वाले हैं। ये इस्लाम की शान नहीं है। आज मुसलमान कहता है चलो उधर को हवा हो जिधर की। नहीं, मुसलमान तो हवाओं के रुख को बदल देता था। मुसलमान हवाओं के रुख को बदल देता था, हवा के रुख के ऊपर मुसलमान नहीं चलता था, हवा के रुख को बदल देता था। जहां गए औलिया अल्लाह गए, हवा के रुख को बदल दिया, वहां इस्लाम को जिंदा किया। वहां वालों की का तासुर औलिया अल्लाह ने अपनी जिंदगी में नहीं लिया है। अपनी चलाई है, अपना कल्चर, अपनी तहजीब, अपना दिन वहां पर चलाया है। उन लोगों के दिन के ऊपर औलिया अल्लाह नहीं चले हैं। आज तो हम जैसा देश वैसा वेश, क्या कहते हैं मुसलमान? जैसा देश वैसा वेश। नहीं, ये मुसलमान के अल्फाज नहीं हो सकते। हम जहाँ कहीं भी आएंगे अल्लाह के नबी की गुलामी के साथ में जिंदगी गुजारेंगे, गुलाम बन के दिखाएंगे। लाखों के बीच में हम होंगे, पहचान लेगा पहचानने वाला कि अल्लाह के नबी का गुलाम है, कि पहचान लेगा। हमारी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, हमारी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए मेरे दोस्तों बुजुर्ग। जैसे सहाबा इकराम की जिंदगी, सिफात थे, खूबियाँ थी सहाबा इकराम के अंदर। इसलिए अल्लामा इकबाल कहते हैं खुदकुशी सेवा है तुम्हारा ओ गय्यूर खुददार। सहाबा के बारे में कहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी देखो, तुम तो तुम्हारे ऊपर थोड़ी मुसीबत आ जाती है तो रोते हो, चीखते हो, चिल्लाते हो, मर जाऊंगा, दवा पी लूंगा, यूं कहते हो, खुदकुशी कर लेते हो। हाँ, वो सहाबा गय्यूर और खुददार थे।
خودکشی سوا ہے تمہارا وہ غیور و خوددار، تم ہو اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نثار۔ تم تو بھائی بھائی کے دشمن ہو کے، وہ بھائیوں کے اوپر جان دینے والے تھے صحابہ، تم تو بھائی بھائی کے دشمن ہو، بھائی بھائی سے بھاگتے ہو، اور صحابہ تو بھائی کے لیے جان دینے والے تھے۔ تم ہو اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نثار، تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار۔ تم تو باتیں کرتے ہو، وہ کام کر کے دکھا گئے۔ تم کیا کرتے ہو؟ باتیں کرتے ہو اور وہ کام کر کے دکھا گئے۔ تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستاں بکنار، تمہیں اپنے آبا سے نسبت ہو نہیں سکتی، تم گفتار وہ کردار، تمہارے میں باتیں ہی باتیں ہیں، وہ کر کے دکھا گئے کہ تمہارے اجداد تمہارے بزرگان دین یہ کر کے دکھا گئے، اور تم باتیں کرتے ہو، تمہاری زندگی میں عمل نہیں ہے کہ تمہیں اپنے آبا سے نسبت ہو نہیں سکتی۔ وہ گفتار، تم گفتار وہ کردار، تم ثابت ہو سیارہ، تم تو جڑ پدارتھ ہو، ایک جگہ پر چوٹ گئے ہو گئے۔ اور وہ صحابہ کرام پوری دنیا میں، اولیاء اللہ پوری دنیا میں گھومے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اور تم تو چوٹ گئے ہو کے جڑ ہو گئے ہو۔ میرے دوست بزرگوں، ہمیں اپنی زندگی کو رخ بدلنا پڑے گا۔ آج کے وقت کا تقاضا ہے یہ، آج ہر مذہب والا اپنے مذہب کو عروج پر لانے کی، اپنے مذہب کو پھیلانے کی محنت کر رہا ہے میرے دوست بزرگوں، اس کے لیے جان اور مال کی قربانی دے رہا ہے۔ آج یہودیوں کو دیکھو، ایک چھوٹی سی جماعت ہے یہ، پوری دنیا کے اوپر حاوی ہے، یہ لوگ پوری دنیا کو نچا رہے ہیں۔ امریکہ کا جیسے ملک کو بھی یہودی لوگ چھوٹا سا ملک نچا رہا ہے، یہ قربانیاں دے رہے ہیں اپنے مذہب کے لیے کر کے۔ آج عیسائیوں کو دیکھو، عیسائی پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے، سب سے زیادہ تبلیغ کا کوئی مذہب والے کرتے تو عیسائی لوگ کرتے اپنے مذہب کی، سب سے زیادہ تبلیغ عیسائی لوگ اپنے مذہب کی کرتے ہیں، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کے باقاعدہ ٹی وی کے اوپر پروگرام آتے ہیں، ریڈیو میں پروگرام آتے ہیں، گھر گھر کے اوپر جا کر، دیہات کے اوپر جا کر اپنے پمپلیٹ اور پرچے دیتے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کو کپڑے دیتے ہیں، بچوں کو چاکلیٹیں دیتے ہیں، بچوں کو اسکولیں کھول دیتے ہیں، پھر اپنے مذہب کی دعوت دیتے ہیں لوگ۔ آج ہر مذہب والا، باطل مذہب والا آج اپنے مذہب کو آگے لانے کی فکر میں ہے، اور مسلمان غفلت کی نیند سویا ہوا ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے بھائی مال لگاؤ، جان لگاؤ، اللہ کے دین کو ضرورت ہے، تو کہا کہ فرصت کہاں ہے، فرصت کہاں ہے، فرصت نہیں۔ حالانکہ دوست بزرگوں، جن ذلتوں سے ہم نکلنا چاہتے ہیں، جن ناکامیابیوں سے ہم نکلنا چاہتے ہیں، جن پریشانیوں الجھنوں سے ہم نکلنا چاہتے ہیں، جس کے لیے ہاتھ پیر ہم مار رہے ہیں، ان ساری پریشانیوں کا حل اور ان ساری ناکامیابیوں کو ذلتوں سے نکلنے کا حل اللہ کا دین ہے میرے دوست بزرگوں، اللہ کا دین ہے۔ دین کو چھوڑ کر، اللہ کے احکام کو توڑ کر، اللہ سے روگردانی کر کے ہم سکون کی زندگی حاصل کریں گے؟ نہیں ہو سکتا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو ہمارے دین سے رخ پھیر لے گا، جو ہمارے دین کے لیے قربانی اور جان مال نہیں لگائے گا، جو اپنے زمینوں کے پیچھے، اپنی دکانوں کے پیچھے، اپنی سروس کے پیچھے زندگیاں کھپا دے گا، تو ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ تنگ کر دیں گے، تنگ کر دیں گے۔ آج زندگیاں تنگ ہے ہماری۔ آج لکھپتی کو دیکھو تو ان کی زندگی تنگ ہے، آج محل والوں کو دیکھو، بنگلے والوں کو ان کی زندگیاں تنگ ہے، آج کارخانے والوں کو دیکھو ان کی زندگیاں تنگ ہے۔ کیوں؟ دین سے رخ پھیر لیا ہم نے، دین کے لیے قربانی دینے کے لیے ہم تیار نہیں۔ ہمارے سارے مسائل کا حل، ہماری ساری پریشانیوں کو اور تکلیفوں کا حل میرے دوستوں بزرگوں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا ہوا دین ہے۔ اس کو چھوڑ کر ہم پریشانیوں سے نکل نہیں سکتے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں ہم فکر کریں اس بات کی، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت ایک دن آنے والی ہے، تو بھائی موت آوے اس سے پہلے اپنی زندگی کے رخ کو ہم صحیح کر لیں۔ بنیادی چیز جو ہے میرے دوست بزرگوں آخر میں مجھے عرض کرنا ہے تمام بھائیوں سے کہ بھائی سب سے بڑا جو حکم ہے کلمے کے بعد میں، کلمہ پڑھنے کے بعد میں، ایمان کے بعد میں، وہ نماز ہے۔ وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز کا ہم اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نماز کو فرض کیا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھے گا۔ تو آج نیت کر کے اٹھیں کہ آج سے ہماری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی، ایک بھی نماز ہماری چھوٹے گی نہیں، چاہے جتنے بھی مشغولی ہو، جتنا بھی کام ہو، نماز سے بڑھ کر کوئی کام نہیں، نماز سے بڑھ کر
کوئی کام نہیں میرے دوست بزرگوں. اس لیے بھائی ہم نیت کریں, ارادے کریں کہ اللہ کا بہت بڑا حکم ہے نماز. اس نماز کو ہمیں پابندی کے ساتھ میں ہمیں خود کو بھی پڑھنا ہے, ہماری ماں بہنوں کو بھی گھروں میں نماز پڑھ اس کی فکر کرنا ہے, اور میرے دوست بزرگوں ہمارے بچے بھی نمازی بنے اس کی فکر کرنا ہے. تو ایک تو نمازوں کا اہتمام اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کی فکر کرنا. آج ایک ذہن بنا ہوا ہے لوگوں کا, ایک سوچ بنی ہوئی ہے کہ دنیاوی تعلیم, ایجوکیشن آگے بڑھاؤ, اسکول کی تعلیم. بھائی ہم اسکول کی تعلیم کو منع نہیں کرتے, ایجوکیشن سے ہم منع نہیں کرتے, کوئی عالم کوئی دیندار آدمی منع نہیں کرے گا, لیکن ایجوکیشن اور دنیا کی تعلیم کے اندر ایسے ڈال دینا ہمارے بچوں کو کہ نہ اس کو نماز کی خبر, نہ اس کو روزے کی خبر, نہ اس کو دین کی خبر, نہ اس کو اسلام کی خبر. ایسی جہالت اور ایسے ہمارے بچوں کے اندر برائیاں آ جاوے ایجوکیشن کے پیچھے کہ ہمارا بچہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے, یہ بری چیز ہے. اس لیے نیت کریں کہ ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی دلائیں گے, لیکن ان کو دین کی تعلیم کے ساتھ میں, ان کو دین کی تعلیم کے ساتھ میں. ہمارے بچہ حافظ بن رہا ہو, ہمارا بچہ عالم بن رہا ہو, اگر حافظ عالم بن نہیں رہا ہے تو ان کو ایسے دینی ماحول میں رکھو کہ وہ دین کو سمجھ سکے, دینی ماحول میں لے کر بے دین نہ ہو جائے, وہ دینداری کے اوپر باقی رہے, یہ ضروری ہے. ورنہ ہماری نسلیں آج ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے, آج ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے ہماری نسلیں. آج سکوک پیدا ہو گئے, آج مسلمان شک کر رہا ہے. ہمارا نوجوان لڑکا کالج کے اندر, یونیورسٹی کے اندر اسکول کرنے والا, پڑھنے والا, یہ آج جنت کے بارے میں شک کر رہا ہے کہ جنت ہوگی کہ نہیں ہوگی, کون دے کر آیا ہے. جہنم کے بارے میں شک کر رہا ہے, قیامت کے بارے میں شک کر رہا ہے, اس کا انکار کر رہا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ کفر کی باتیں ہیں, اسے ایمان چلا جاتا ہے. اس لیے ہمارے بچوں کی, ہمارے آنے والی نسلوں کی دین کی فکر کریں. عیسائیوں نے میرے دوستوں کو یہ محنت نہیں کی, ان لوگوں نے پہلے تو یہ محنت کی, عیسائیوں نے, یہودیوں نے, کہ ان کو اسلام سے ہٹا دیا جائے, لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوئے. مسلمانوں کو, مسلمان کے نوجوانوں کو اسلام سے ہٹا دیا جائے, اس میں یہ لوگ کامیاب نہیں ہوئے. پھر لوگوں نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے, تو کہا کہ ان کو مسلمان تو رہنے دیا جائے, لیکن اسلام اس کی زندگی سے نکالا جائے. مسلمان نام کا رہ جائے, اسلام زندگی سے نکل جائے. تو آج یہ ہو رہا ہے, ہمارا بچہ ہے, نوجوان ہے, 25 سال کا ہے, ڈاکٹر بن رہا ہے, وکیل بن رہا ہے, ہماری ملکت میں وہ حصے دار ہے, ہماری آوک میں سے, ہماری روزی میں سے وہ کھاتا ہے, لیکن اندر میں اس کے دل میں یہ ہے کہ جنت جھوٹ بات ہے, جہنم غلط ہے, اور قیامت کا منظر, یہ ساری جو چیزیں ڈھکوسلا ہے, یہ کہہ رہا ہے, زبان سے نہیں کہہ رہا ہے, دل میں یہ بٹھایا ہوا اس کے, تو ایمان اس کا نہیں رہا, اس کا ہماری ملکت میں کوئی حق نہیں, یہ مرتد ہے یہ, اور ہماری ملکت میں حصے دار بن رہا ہے. اس لیے ہمارے آنے والی نسلوں کے اوپر رحم کھاویں, ان کو دین سکھاویں, ان کو مدرسوں میں بھیجیں, ان کو صحیح دین کی تعلیم دلاویں, ان کو جماعتوں میں بھیجیں. آج اللہ نے دعوت و تبلیغ کے نام سے کام چلایا میرے دوست بزرگوں, یہ دین کی حفاظت کے قلعے ہیں. جتنا آدمی جماعتوں میں نکلے گا, 4 مہینے 40 دن, اتنا ہی پیار نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی میں آئے گی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی, آخرت کی فکر آئے گی, اپنے ایمان اور اعمال کی فکر پیدا ہوگی. اس لیے میرے دوست بزرگوں گزارش ہے کہ ایک تو نمازوں کا اہتمام کریں, اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کی فکر دلاویں, کہ ہمارا ایک بھی بچہ ایسا نہ ہو جو بے دین ہو, جو جاہل ہو, جو ان پڑھ ہو. ان کو پورے دین کی تعلیم, پورے اسلام سکھا دیں ان کو, تاکہ زندگی کے جس موڑ میں بھی, جس میدان میں بھی جاوے تو اسلام کے ساتھ میں اپنی زندگی گزارے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہی گئی سنی گئی باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پہ جس مرحومہ کے اصال ثواب کے لیے مجلس رکھی گئی ہے, 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کو بخش دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد و اصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون. اللہم صلی علی روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الارواح. اللہم صلی علی جسد محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الاجساد. اللہم صلی علی قبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی القبور. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت.
اللهم تب علينا قبل الموت وهون علينا شدة الموت وارحنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت يا خالق الحياة والموت توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وكسبا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، رات کے اندھیریوں میں دین کے اجالوں میں جان کر انجان کر چھپ کر ظاہر میں چھوٹے بڑے جتنے گناہ اسے معاف فرما. اے اللہ ہم مجرم ہیں، پاپی ہیں، گنہگار ہیں، ریاکار ہیں، سیاکار ہیں، گندے ہیں، لیکن تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب امت میں سے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جتنی زندگی تیری نافرمانی میں گزری اسے معاف فرما. اے اللہ طاعت اور فرما برداری نصیب فرما، تقوی و پرہیزگاری نصیب فرما، خوف و خشیت نصیب فرما. اے اللہ ایمان اور اعمال صالحات کے اوپر زندگی گزارنا آسان فرما. ہماری بے دینی کو ختم فرما، ہماری جہالت کو ختم فرما، شرک اور کفر اور بدعات کو ختم فرما، ہدایت کے ہواؤں کو چلا دیں. اے اللہ گمراہی کو ختم فرما، مسلمانوں میں آپس میں جوڑ، اتفاق، اتحاد، محبت نصیب فرما. نا اتفاقی سے، فساد سے، جھگڑے سے ہماری حفاظت فرما. ایک اور نیک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ مسلمانوں کی جان کی، مال کی، ایمان اعمال کی، عزت آبرو کی پوری حفاظت فرما. مدارس کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مزاروں کی حفاظت فرما. اے اللہ مقابر کی حفاظت فرما. اے اللہ مسلمانوں کی ایمان کے اعمال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو ایک بنا، نیک بنا. ہماری پریشانی کو دور فرما، ہمارے الجھنوں کو ختم فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو قرض دار ہے قرض سے خلاصی نصیب فرما، جو پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ جو مصیبت زدہ ہے مصیبتوں سے آسانی فرما. اے اللہ جو اے اللہ مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں اے اللہ ان کو کامیابی عطا فرما. اے اللہ جو قید خانوں میں بے گناہ اے اللہ قید کر دیے گئے ہیں مسلمان بھائی، اے اللہ ان کو رہائی نصیب فرما. اے اللہ جو مرحومہ انتقال کر چکی ہے اے اللہ ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کی مغفرت فرما. اے اللہ قبر کے عذاب سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ قبر کے عذاب سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کو جنت میں جگہ نصیب فرما. اے اللہ ان کے پیچھے رہنے والوں کو صبر جمیل عطا فرما. اے اللہ ان کے پیچھے رہنے والوں کو، ان کے ماں باپ کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرما. اے اللہ ہمیں بھی ایک دن قبروں میں جانا ہے، قبر میں جانے سے پہلے اے اللہ قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما. ایمان اور اسلام کے ساتھ اے اللہ زندگی نصیب فرما. موت دے تو ایمان اور اسلام کے ساتھ موت نصیب فرما. بے ایمانی والی کفر والی موت سے ہماری حفاظت فرما، جہنم سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ جو کچھ کہا گیا کہنے والا بھی محتاج ہے، اے اللہ سننے والے بھی محتاج ہیں. کہنے سننے سے زیادہ اے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے دعاؤں کو محض تیرے فضل سے، تیرے کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے صدقے میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا مولانا محمد واصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.